بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا کی تمام مصروفیات ختم ہو جائیں گی، نہ مال کام آئے گا، نہ عہدہ کام آئے گا، اور نہ یہ دنیا کی شہرت کام آئے گی۔ انسان تنہا اپنی قبر میں اتارا جائے گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایسا لمحہ ہوگا کہ جس میں انسان کی پکار، انسان کی چیخ، انسان کا کوئی آرڈر کسی بھی طرح سے نہیں چل سکے گا۔ وہاں صرف اور صرف کوئی چیز اگر اس کے کام آ سکے گی تو وہ اس کے نیک اور اچھے اعمال کام آ سکتے ہیں۔ آج ناظرین ہم قبر کی پہلی رات کے بارے میں جانیں گے کہ وہ رات کیسی ہوتی ہے اور اس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات جو قبر کی رات سے متعلق ہے وہ ہماری موت ہے کہ ہماری موت کس طرح سے واقع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے موت کا فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے، تمہاری روح قبض کرے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور ہر شخص کی زندگی میں آئے گا کہ ایک فرشتہ جس کو اللہ رب العزت نے صرف اس لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی روح کو قبض کرے گا، تو وہ دن ہر شخص کی زندگی میں آنا ہے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے جس حقیقت سے ہر انسان جس نے اس کائنات میں آ کر سانس لیا ہے اس کو اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس حقیقت کا اگر ہر شخص نے سامنا کرنا ہے تو پھر اس کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ آخر وہ دن جس میں انسان قبر میں جائے گا اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر، اس دن کی ہم تیاری کس طرح سے کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ نیک اور بدکار انسان کی روح کیسے نکلتی ہے؟ اب کیا جو نیک لوگ ہوں گے ان کی روح بھی اسی طرح نکلے گی جس طرح ایک شخص جو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا ہے اس کی طرح سے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ نیک مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے جبکہ گناہگار کی روح سختی سے قبض کی جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جائے، جبکہ کافر یا فاجر کی روح سختی سے کھینچی جاتی ہے۔ یہ لمحہ ناظرین بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ اگر اس لمحے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس لمحے میں کہ جو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے وہ بھی سکون اور اطمینان سے گزر جائے تو پھر ان لوگوں کی فہرست میں ہمیں شامل ہو جانا چاہیے کہ جن کی روح اللہ رب العزت وہ مشکیزے کے منہ سے جو پانی کا قطرہ گرتا ہے کہ جس کے گرنے میں کسی قسم کا کوئی تکلیف کوئی وقت نہیں لگتا، تو پھر ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تیسرا جو اس قبر سے متعلق ایک سوال ہوتا ہے کہ قبر میں اتارنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں تو ناظرین میت ان کے واپس جانے کی وجہ سے وہ جو چلتے ہیں تو جوتوں کی آواز ہوتی ہے، تو وہ جو مردہ قبر میں پڑا ہوتا ہے ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ لہٰذا وہ سن تو سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، پکار نہیں سکتا۔ اس کو اس بات کا ادراک دلایا جاتا ہے، احساس دلوایا جاتا ہے کہ دیکھو آج سارے جا رہے ہیں اور ان کے جانے کی آواز سنو، لیکن آج تم ان کو پکارو گے تو وہ تیری پکار نہیں سنیں گے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ منکر اور نکیر کے سوالات کیا ہوں گے؟ کیا وہ سوال ہم سے کریں گے؟ دیکھیے ناظرین، دو فرشتے آتے ہیں،
قبر کے اندر، اور وہ 3 سوال کرتے ہیں. 2 فرشتے آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کون ہے جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جو بندہ مومن صحیح جواب دیتا ہے وہی اصل میں اصل مومن ہے، اور وہی صحیح جواب دے سکے گا کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے ان تینوں چیزوں کو اقرار کیا تھا. جس نے دنیا میں رہتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نبی اور رسول ہیں، تو وہی شخص قیامت کے دن قبر کے اندر ان 3 باتوں کا جواب دے سکتا ہے. جبکہ جو کافر یا منافق ہوگا وہ اس کا صحیح جواب نہیں دے پائے گا. 5واں سوال جو قبر کی پہلی رات سے متعلق ہے وہ ہے کہ قبر نعمت کا باغ ہے یا عذاب کا گڑھا ہے. اگر انسان کامیاب ہو جائے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے، اور اگر ناکام ہو جائے تو اس کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. 6واں سوال یہ ہے قبر سے متعلق کہ قبر کی نعمتیں کون کون سی ہوتی ہیں. تو نیک مومن کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، کھلی کر دی جاتی ہے، وسیع کر دی جاتی ہے. جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، خوشبو اور راحت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، اور قیامت تک اس کو سکون ملتا رہتا ہے. یہ بندہ مومن کے لیے ہے. لیکن جو بندہ مومن نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آیا، اس کے لیے قبر سکڑ جاتی ہے، اس کے لیے قبر بہت بڑا عذاب بن جاتی ہے. قبر کا عذاب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گناہگار کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، جہنم کی طرف اس کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے اس کو. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کریں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. لہٰذا کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ قبر کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، آخرت کے ایک دن آئے گا وہاں دیکھا جائے گا. نہیں، یاد رکھیں قیامت کا انتظار نہ کریں. اگر قبر میں جس کو سکون میسر نہیں ہے پھر اس کو قیامت والے دن کیسے میسر آئے گا؟ تو اپنی قبر کی تیاری اور قبر کے عذاب سے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اس قبر کی سختی سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں. 8واں سوال یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بچانے والے کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اگر ہم بجا لائیں تو ہم اپنی قبر کی سختی سے بچائے جا سکتے ہیں. تو ناظرین، پہلا کام یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں. دوسرا کام تقوی اختیار کرنا ہے. تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. اور چوتھا احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو سورہ ملک کی تلاوت جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو وہاں بھی کامیاب فرمائے گا اور قبر کے اندر بھی اس کی سختی کو ختم فرمائے گا. اور اگلی چیز ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو قبر کی سختی سے وہ بھی بچ جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے سچی توبہ کی اللہ رب العزت اس کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اور جس نے حقوق العباد ادا کیے، بندوں کے حقوق ادا کیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبر کی سختی سے محفوظ فرمائے گا. آج ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہر نماز وقت پر ادا کریں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور اپنی موت کو یاد رکھیں. پیارے بھائیوں، قبر کی پہلی رات ہر انسان نے اکیلے گزارنی ہے. وہاں صرف ایمان اور نیک اعمال ساتھ جائیں گے. اور آئیے آج ہی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور آخرت کی تیاری شروع کر دیں. آخر میں ایک دعا پڑھ لیجئے، اللہم اجعل قبورنا روضۃ من ریاض الجنۃ ولا تجعلها حفرۃ من حفرۃ النار واغفر لنا ولوالدینا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام درست لگے اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔